بات ہی کرتے ہیں راجہ پرویز اشرف کے بیان کے حوالے سے. ان کے بیان نے جو ہے نا سیاسی ذرا ایک ہلچل مچا دی ہے. راجہ پرویز اشرف نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر کوئی مخلوط حکومت بھی بن سکتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آپ ان کی گفتگو سنیں، اس کے بعد آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں. اس پہ کوئی 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا. میں گمان رکھنا چاہیے کہ الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بڑی بالغ ہو گئی ہے. اب انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس پہ کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، تو یہ اس کو ایک اچھا شگون سمجھنا چاہیے. ترمیم کرنا پارلیمان کا حق ہے. اس کے لیے آئین میں ایک بات وضع ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے. لیجسلیشن کرنے کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے. اگر کسی کے پاس 2/3 ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ گفتگو آپ نے سنی راجہ پرویز اشرف، اور انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے، وہ بہت اہم یہ ایک معاملہ ہے. یعنی آنے والے وقتوں میں جو 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں، اس کے بعد کا یہ تاثر دیا گیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی مخلوط حکومت بھی بن سکتی ہے. وہ مرکز میں ہوتی ہے یا پھر کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہے. ایون پی ٹی آئی کے ساتھ وہ مخلوط حکومت بنانے کو تیار ہے. لیکن ابھی تک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ آپس میں اس طرح سے ان کی نہ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے ایز سچ. لیکن اس کے علاوہ جو راجہ پرویز اشرف کا انٹرویو تھا. آگے بڑھتے ہیں. اہم خبر آپ کو دیں کہ نواز شریف کے خلاف اپیلوں کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی. قائد مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. العزیزیہ ریفرنس میں نیب کی سزا بڑھانے کی اپیل پر سماعت ہوگی. فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب اپیل پر بھی سماعت ہونے کے لیے مقرر کی گئی ہے. ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں کو سنا جائے گا. پیشی سے قبل نواز شریف کی منسٹر انکلیو آمد قانونی ٹیم سے انہوں نے مشاورت کی ہے. آپ کو ابھی اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج یہ اہم سماعت ہوگی اور اب سے کچھ دیر بعد اس سماعت کا آغاز ہوگا. اور اس سے پہلے جب یہ سماعت ہوئی تو 2:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا اور آج کی تاریخ تک اس کو ملتوی کیا گیا. العزیزیہ ریفرنس میں نیب کی سزا بڑھانے کی اپیل پر سماعت ہوگی اور فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب اپیل پر بھی سماعت ہوگی. ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں کو سنا جائے گا. جبکہ بات کریں تو پیشی سے قبل نواز شریف کی منسٹر انکلیو آمد ہوئی اور قانونی ٹیم سے وہاں پر انہوں نے مشاورت کی ہے. پارٹی رہنما وہاں پر موجود ہیں اور ان کی لیگل ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے جن سے انہوں نے مشاورت کی ہے. اس ترین صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ منسٹر انکلیو کے باہر موجود ہے شراز احمد شرازی، وہاں سے بتائیں گے ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے ثاقب سید. سب سے پہلے رخ کرتے ہیں شراز احمد شرازی کا جو کہ منسٹر انکلیو کے باہر موجود ہیں. شراز، یہ بتائیے گا کہ ابھی سابق وزیر اعظم نواز شریف منسٹر انکلیو میں موجود ہیں، کب روانہ ہوں گے اور ان کے ساتھ کون کون ہے؟ دیکھیے، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اس وقت منسٹر انکلیو میں موجود ہے. ان کے ہمراہ قانونی اعظم نذیر تارڑ ہے. اس کے علاوہ جو دیگر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے وہ ان کے ہمراہ موجود ہے. اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر اس وقت میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ موجود ہے. قانونی ٹیم سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے. اب سے کچھ دیر بعد میاں محمد نواز شریف جو ہے یہاں سے منسٹر انکلیو سے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. میں آپ کو بتا چلوں کہ صبح ہم نے دیکھا تھا کہ میاں محمد نواز شریف مریض سے اسلام آباد روانہ ہو چکے تھے. منسٹر انکلیو وہ پہنچے. یہاں سے وہ اپنے رفیق خاص ناصر جنجوعہ کے گھر گئے جو کہ مرگلا روڈ پر واقع ہے. وہاں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر تفصیلی بات چیت کی گئی. اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف ایک مرتبہ پھر سے یہاں منسٹر انکلیو پہنچے. تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ میاں محمد نواز شریف منسٹر انکلیو کے اندر موجود ہے. اور جو سینئر قائدین ہیں ان سے بھی مشاورت کی گئی. اس کے علاوہ جو قانونی ٹیم ہے، جو وکلا ہے میاں محمد نواز شریف کے، ان سے بھی ان کیسز کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ بات چیت کی گئی. اب سے کچھ دیر بعد میاں محمد نواز شریف یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. میں کو بتا چلوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں جو ہے سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی. وہ اس کے علاوہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف جو نیب اپیل ہے اس پر بھی آج سماعت ہوگی. اور اب سے کچھ دیر بعد میاں محمد نواز شریف یہاں سے روانہ ہوں گے. شراز، ہم رخ کرتے ہیں ثاقب سید کا رخ کرتے ہیں. ثاقب سید اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. ثاقب، یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو آج پیشی ہے اس کا وقت کیا مقرر کیا گیا سماعت کے حوالے سے، اور یہ بتائیں کہ کیسے اور کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل، میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ کچھ ہی دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے۔ میاں نواز شریف جو ہے ایون فیل اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلوں پر آج سماعت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلیگ شپ ریفرنس میں بھی بریت کے خلاف نیب اپیلوں پر آج سماعت ہوگی۔ آج 2:30 بجے کے قریب ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کے وکیل امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ جو ہے دلائل دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب پروسیکیوٹر کی قانونی ٹیم بھی جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں امجد پرویز نے اور اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے تھے۔ سیکورٹی کی بات کی جائے تو کمرہ نمبر 1 میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے لسٹ مقرر کی گئی ہے، جس میں سے تقریباً 25 وکلاء جو ٹھیک ہے۔ قانونی ٹیم ثاقب سید، ہوگی۔ آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ شراز احمد شرازی، آپ نے بھی ہمیں تمام تر معاملے کے حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور آپ سے اس حوالے سے ہم انفارمیشن حاصل کرتے رہیں گے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، آج کی سماعت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے مائنس فارمولے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جس پر انہوں نے بات کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہی پارٹی عہدے پر رہیں گے، اور انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی ہی امیدوار ہوں گے، یہ کہنا ہے لطیف کھوسا کا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دے دی ہے۔ اہم یہ خبر ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا کہ مشاورت کے بعد میں فیصلہ کروں گا، اس حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی سے 1.5 گھنٹے بات ہوئی ہے، انہوں نے 2 ٹوک بات کی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ مزید آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کیسے آرڈر کیا ہے جج صاحب نے، وہی جو ہے بعد میں تو یہ توہین عدالت بھی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے، تو اس لیے وہ ہائی کورٹ میں اس جیل ٹرائل کو یا جو نیا ان کا فیصلہ یا آرڈر ہے جو بھی انہوں نے کیا ہے جج صاحب نے، اگرچہ انہوں نے ابھی تو وہ وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھیجا ہے، لامحالہ نوٹیفیکیشن تو ہو ہی جائے گا، لیکن اس کو خان صاحب نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ عام گفتگو آپ نے سنی جس میں انہیں باقاعدہ طور پر پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ لطیف کھوسا کو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت بار شوکوز نوٹس بھی جاری کیا گیا، اور اب باقاعدہ طور پر انہیں پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شیر افضل مروت صاحب، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں۔ مروت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ جو خبروں میں تضادات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک طرف آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں، پارٹی کی جو کمیٹی ہے وہ کچھ اور بات کر رہی ہے، اور لطیف کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی عہدہ چھوڑ دیں گے اپنا چیئرمین شپ کا۔ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو کل جو بات کی تھی وہ درست تھی، میں اور علی ظفر صاحب دونوں نے یہ بات کی تھی۔ یہ نہیں ہو اگر آج کھوسا صاحب باہر نکلے ہیں تو تازہ ترین کوئی اپڈیٹ ہے تو ان کے پاس ہوگی، اگر کوئی فیصلے میں کوئی تغیر ہوا ہے تو ان کو ہی دبائیں۔ شیر افضل صاحب، کیا لیگلی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اہل نہیں ہے الیکشن کے؟ دیکھیں، لیگلی الیکشن تو وہ لڑیں گے، الیکشن لڑنا علیحدہ مسئلہ ہے، اور پارٹی کی نہیں، پارٹی الیکشن شپ کی میں بات کر رہا ہوں جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ لیگل پارٹی کیسز ہیں ان کے الیکشن اوپر۔ شپ اگر میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے اوپر کنوکشن کی وجہ سے انہوں نے سینٹ میں ٹکٹ دیے تھے، اور سینٹ میں ٹکٹ جو ہے 11 آر پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی یہ تو کوالیفائڈ شخص نہیں تھے، کنوکٹ تھے، تو لہٰذا وہ تمام ٹکٹ واپس ہوئے، اور پی ایم ایل این کے سینیٹر نے انڈیپینڈنٹ لڑے تھے الیکشن، یاد ہے آپ کو نا؟ جی جی۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک انٹرم ارینجمنٹ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی، لیکن ابھی کھوسا صاحب اگر آج خان صاحب سے نکلے ہیں تو وہ تازہ ترین کھوسا صاحب کو علم ہوگا، جو ان کی بات ہوگی وہ لیٹسٹ جو ہے کھوسا صاحب جو ہے وہ سینئر لائر ہیں، اور وہ غلط بیانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ جو ان کی بات ہوگی وہ درست ہوگی۔ لیکن یہ 2 چیزیں اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے چل رہی ہیں، آپ کے بیان کو لے کر بھی یہ بات کی جا رہی ہے، دوسری جانب تحریک انصاف کے کچھ اور سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں، تو کس کے سٹیٹمنٹ کو صحیح مان سکتے ہیں ہم؟ لیگلی جو ہے وہ کون سا میٹر ٹھیک ہے؟ وہ کل کی ڈیسیژن تھا، اور یہ کھوسا صاحب جو بتا رہے ہیں وہ آج کی بات ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ پھر امیدوار کون ہوتے ہیں اگر ان کیس وہ الیکشن کے اہل نہیں ہوتے پارٹی الیکشن کے، تو پھر کون امیدوار ہے؟ کیا گوہر صاحب جو ہے، بیرسٹر گوہر صاحب امیدوار ہوں گے؟
صاحب جو ہیں وہ خان صاحب نے ان پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کے بعد اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, کیونکہ میں آج جو PTI کی کیسز کے سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ آیا تھا. میں اسلام آباد کے معاملات سے آگاہ نہیں ہوں آج. اچھا مروت صاحب ایک رہنمائی فرمائیے گا, ایک اور بھی بڑی ایک خبر چل رہی ہے ابھی آپ کے سامنے, لطیف کھوسہ صاحب کا اگر اسٹیٹمنٹ آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں آنے کی مجھے بھی دعوت دی گئی ہے اور میں اس پہ مشاورت کر رہا ہوں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہی چیئرمین کے امیدوار ہو سکتے ہوں؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے, ان کو دعوت دی گئی ہوگی ضرور, کیونکہ خان صاحب ان کا بہت احترام کرتے ہیں, سینئر وکیل ہیں, بڑا نام ہے ان کا سیاسی, ان کی بڑی جدوجہد رہی ہے. تو کوسا صاحب جو ہیں میرے بھی بڑے شفیق بزرگ ہیں, تو ان کی آمد پہ ہمیں خوشی ہوگی. ٹھیک ہے مروت صاحب, آپ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں جو آپ نے بیان دیا ہے, آپ کی وجہ سے تو اس چائے کی پیالی میں طوفان آیا, کیا آپ اس پہ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ نہیں, وہ آپ کی پارٹی سے ہی بیان سامنے آ رہا ہے نا, وہ اس کی تردید کر رہی ہے, پارٹی تردید کر رہی ہے. جو کریں اپنی طرف سے, میں وکیل ہوں, میں سیاست نہیں کرتا ہوں, جو فیصلے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہوئے اور میں نے بتا دیا, باقی یہ 10 جامع ان کو پہنا ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مروت صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ اپنی معلومات کے حساب سے آپ نے وہ خبر سب کے ساتھ شیئر کی, لیکن تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے وہ اس کی تردید کر رہی ہے. لطیف کھوسہ صاحب ٹی وی چینلز پر آ کر اس کی تردید کر رہے ہیں اس خبر کی. PTI کی جی PTI کی جو آفیشیل جو ہمارے سامنے ڈیٹیلز آ رہی ہیں, ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ درست خبر نہیں ہے, پارٹی میں مشاورت چل رہی ہے ابھی ناموں کے حوالے سے, ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ پارٹی عہدے سے دستبردار. ترجمان کا نام آپ بتائیں گے؟ ترجمان کون تھا جس نے یہ تردید کی ہے؟ آپ نام بتا دیں. سر PTI کا جو آفیشیل ٹویٹر ہے اس کے اوپر یہ چل رہی ہے اور اس کو تمام تر ٹی وی چینلز کوٹ کر رہے ہیں. اس پہ تو کوئی بھی بیٹھ جائے بات کرے گا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی خبر ہے, آپ کی خبر ٹھیک تھی؟ میں نے اس پہ ٹویٹر میں جواب دیا ہے نا PTI آفیشیل کی اس ٹویٹ کا. او بھائی ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مروت صاحب آپ جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن جس طرح سے وہ ہمیں معلوم ہے کہ کہیں آپ کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی مس یوز تو نہیں کر رہا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا صدر پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں سامنے آئی تھی, کوئی مس یوز کیا گیا صدر کے آفس کو بھی. میرا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کون مس یوز کر رہا ہے بھائی؟ میں نے تو اپنا موقف. مروت صاحب PTI کا آفیشیل اکاؤنٹ PTI کا ہے, اس پر اس کی تردید کی جاتی ہے آپ کے اسٹیٹمنٹ کی کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کون کس آپریٹر کی ڈیوٹی ہے. جی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں مروت صاحب, اگر آپ نے شاید خبریں اگر دیکھی ہوں تو اس میں تمام تر جگہ کوٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ لطیف کھوسہ خود اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں جو آپ نے بیان دیا. جی مروت صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی مروت صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ شیر افضل مروت صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ مروت صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ڈیفینیٹلی جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تردید کی جا رہی ہے. شیر افضل مروت PTI کے سینئر رہنما ہیں, وکیل ہیں, اور ان کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ جو چیئرمین PTI ہیں عمران خان ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے, ان کو کیسز کا سامنا ہے, مختلف کیسز ان کے اوپر ہیں, اس لیے کوئی اور نام سامنے آئے گا اور اس پر. اور کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI سے 1.5 گھنٹے بات ہوئی ہے اور انہوں نے 2 ٹوک یہ واضح کیا ہے کہ وہی ہوں گے, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ لطیف کھوسہ کو ہم پارٹی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اس پر ابھی مشاورت کر رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے جو یہ تضاد سامنے آ رہا ہے اس وقت, ڈیفینیٹلی اس کو کلیئر ہونا چاہیے پارٹی کے اندر اگر یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس پر بھی کچھ انفارمیشن کے حوالے سے مس کمیونیکیشن سامنے آ رہی ہے. تو چیئرمین PTI سے 1.5 گھنٹہ بات ہوئی, انہوں نے 2 ٹوک بات کی. لطیف کھوسہ کا یہ اسٹیٹمنٹ, شیر افضل مروت یا علی ظفر نے جو کہا ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. اب شیر افضل مروت سے ہم بات کر رہے تھے, وہ تھوڑا غصے میں آ گئے اور ایک کانٹرڈکشن دیکھنے میں آ رہی ہے. پارٹی کے ہی اندر کچھ تضادات دیکھنے میں آ رہے ہیں. اپنی بات پر قائم ہوں, PTI چیئرمین کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولا, شیر افضل مروت کی جانب سے یہ کہا گیا, اور PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کسی اور طرح سے تردید کر دی جاتی ہے, لیکن جو وکیل PTI ہیں وہ آ کر کوئی اور بات کرتے ہیں. تو پارٹی میں مس کمیونیکیشن بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے. جب سے چیئرمین PTI جیل میں ہیں اور پیچھے جو PTI ہے وہ اس میں قیادت کا فقدان بھی کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے. چیئرمین PTI کے حوالے سے انصاف کور کمیٹی کے رہنما اور وکلا ٹیم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق سیاسی رہنماؤں کی رائے ہے کہ چیئرمین کے عہدے پر سیاسی چہرہ ہونا چاہیے. چیئرمین کا عہدہ عارضی طور پر کسی کو دیں تو پارٹی بچائی جا سکتی ہے, اگر چیئرمین کا عہدہ دینا بھی ہے تو کسی سیاسی رہنما کو دیا جائے.
बिल्कुल, कोर कमेटी के सीनियर रहनुमा डट गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिसको नामजद करेंगे उसको ही लगाया जाएगा, ये इस वक्त खबर सामने आ रही है। और इस मामले को लेकर पार्टी के अंदर डेफिनेटली एक तजाद नज़र आ रहा है। एक जानिब कुछ और मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब उस मौक़िफ़ की तरदीद की जा रही है, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं उस हवाले से क्लियरेंस ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ ख़ुद इसकी तरदीद करती है इस खबर की, शेर अफजल मरवत की, और आज लतीफ़ खोसा भी टेलीविज़न पर आकर इस खबर की तरदीद करते हैं। अच्छा, राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना वहीद, अभी कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत भी आए, वो उस बात कुछ और बयान देते हैं, और पीटीआई की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से कुछ और स्टेटमेंट सामने आती हैं। आपके ज़राए क्या बताते हैं, अंदरूनी कहानी क्या है? क्या वाकई वो सबकदोश होने वाले हैं चेयरमैन पीटीआई अपने ओहदे से, और अगर होते भी हैं तो कौन उनकी जगह लेगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो उसके हवाले से जो है उसने अपने ओहदे से दस्तबरदारी का अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर जो है दोबारा होने हैं, तो इमरान जो चेयरमैन पीटीआई है उसके लिए ये मुश्किल होगा कि वो पार्टी की सरबराही जो है उसके पास रहे। तो इस हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। उनका जो मौक़िफ़ है एक हिस्से का कि अगर पार्टी की सरबराही किसी को देनी है तो फिर वो पॉलिटिकल फिगर हो, तो जबकि दूसरी तरफ जो है चूंकि वुकला का नाम जो है वो ज़ेर गर्दिश है कि वुकला में से किसी एक को जो है वो सरबराही दे दी जाए, ताकि जब जो कदगन जो है आईनी कदगन जो चेयरमैन पीटीआई पर उतरेगा तो फिर वो दोबारा पार्टी के चेयरमैन जो है वो बन सकेंगे। तो इस हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है अली जफर जो मिनिस्टर है वो कुछ देर बाद इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा यानी कुछ देर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया राना वहीद। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एडवोकेट फातिमा नज़र ने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त जमा कराई है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंतखाबात की तारीख के बाद से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत नाजुक है। मकरान डिवीजन में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। दिहाड़ीदार मजदूरों के कत्ल, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की लहर भी बढ़ गई है। केच और गवादर में 3 माह के दौरान 61 दहशतगर्दी के वाक़यात में 32 ज़िंदगियों के चिराग गुल हुए हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मज़ीद कहा गया कि बलूचिस्तान में बेशतर आबादी को आमदरफ्त में भी मसाइल का सामना है। मौजूदा सूरत हाल में मतलूबा टर्न आउट मिलना मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से कहा गया है कि मुल्क में इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह से अल्लाह अल्लाह करके हमें इलेक्शन की एक तारीख मिली थी 8 फरवरी, इस तरह की दरख्वास्तों का इलेक्शन कमीशन में दायर होना, आप समझते हैं ये कोई अच्छा इकदाम है? और ये कितना सीरियस इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त को ले सकता है? इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसमें स्टेक होल्डर रही है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। तो ये जो दरख्वास्त है ये महज उन्होंने अपनी एक होती है कि अपने मीडिया में रहने के लिए अपना कोई ना कोई दरख्वास्तें देते रहते हैं। तो लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अपने 8 फरवरी को जो इंतखाबात करवाने पर कमिटमेंट हो चुका है सेक्शन 57 के तहत। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, लेकिन कंवर दिलशाद साहब, जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो बड़ा जेन्युइन है। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत जेन्युइन है। जिस तरह से बातें की गई हैं कि सिक्योरिटी खदशात तो हैं और सर्दी भी होगी, तो टर्न आउट का जो जिक्र किया गया है, आप समझते हैं कि टर्न आउट कम मिलना रहना या फिर एक शुबा होना कि टर्न आउट कम हो सकता है, तो उस वजह से इलेक्शन आगे जा सकते हैं? दरख्वास्त गुजार को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो टर्न आउट के बारे में बात करें। ये फैसला 8 फरवरी को आवाम के वोटर्स ने करना है। वोटर जाएंगे। बाकी रह गई ये दहशतगर्दी, ये तो पाकिस्तान में तकरीबन 15-20 साल से जो है इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और इसी दहशतगर्दी में 2008, 2013 और 2018 में भी इंतखाबात होते रहे हैं। तो इन हालात को देखते हुए ये इलेक्शन की तारीख जो है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से हातमी है, फाइनल है और इसमें किसी किस्म का रद्द बदल नहीं अच्छा, होगा। कंवर दिलशाद साहब, ये तो आप ये बात कर रहे हैं ना, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो डेट दी गई है उसी पर इलेक्शन हों, लेकिन 2 महीने रह चुके हैं। सिर्फ पार्टीज उस तरह से इलेक्शन मोड में नहीं गई हैं, ना जल्द से अनाउंस किए गए हैं, ना कोई उस तरह से शेड्यूल सामने आया है, ना पार्टी टिकट्स अलॉट किए गए।
ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں 6 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ابھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ایک انسرٹنٹی کی کنڈیشن تو ہے. اور اس لیے نہیں ہے کہ جو الیکشن شیڈول جو ہے وہ ٹھیک ہے 2018 کے جو آپ نے مثال دی ہے وہ تاریخ دی تھی انہوں نے. اب جو سپریم کورٹ پاکستان کے کہنے پر تاریخ دے دی ہے 8 فروری, تو جو شیڈول جو ہوتا ہے وہ 54 ڈیز کا ہوتا ہے. تو 54 ڈیز کے حساب سے الیکشن کمیشن پاکستان نے 15 دسمبر کو اپنا شیڈول جاری کرنا ہے تاکہ 8 فروری سے پہلے وہ 54 ڈیز مکمل ہو جائیں. تو یہ تو ایک بات. باقی رہ گیا حلقہ بندی کا نوٹیفیکیشن 30 تاریخ کو ہو رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی 12.5 کروڑ ووٹرز کی انتخابی فہرست جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے وہ شائع ہو گئی ہے. اچھا. اور تمام وہ شائع ہو گئی ہے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تمام ریٹرننگ آفیسروں کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے. 266 ریٹرننگ آفیسر جو ہے پاکستان میں قومی اسمبلی کے لیے ہیں, اور 500 یعنی الیکشن کمیشن کی تیاریاں پوری ہیں, پوری طرح سے تیار ہیں, مکمل ہیں. بہت بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہیں, اور بتا یہ رہے تھے وہ کہ الیکشن کمیشن کی تیاریاں تو پوری ہیں, لیکن جن پارٹیز نے الیکشن میں حصہ لینا ہے ان کی تیاریاں سم ہاؤ پوری نظر نہیں آ رہی ہیں, اور ایک انسرٹینٹی کی کنڈیشن ہے. پارٹیز سے اس پر بات بھی کریں گے, مزید بھی اس پر رائے جانیں گے ڈیفرنٹ پارٹیز کی. ابھی ہم بڑھیں اپنے اگلی ٹاپک کی جانب. جی, اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں ڈاکوؤں نے پولیس پر راکٹ چلا دی ہیں. صادق آباد میں کچے کا ڈاکوؤں کا پنجاب پولیس پر راکٹ لانچروں سے حملہ. ماچکا کے قریب ڈاکوؤں کی سولنگی برادری کے افراد پر فائرنگ. خاتون سمیت 5 دیہاتی جاں بحق ہو گئے ہیں. دیہاتوں کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس پہنچنے پر ڈاکوؤں کا پولیس پر راکٹ لانچر سے حملہ. 1 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس ملازم قاسم جان کی بازی ہار گیا. راکٹ لانچر لگنے سے اے پی سی کا ایک شخص شہید ہوا اور 2 افراد زخمی ہوئے. اہل علاقہ کے مطابق خاتون سمیت 3 زخمی ہوئے ہیں. جاں بحق افراد گنے کی فصل کی کٹائی کے لیے کچے میں گئے تھے. اور اسی پر قمر رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندہ ہیں. قمر, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ صبح سے ہونے والا پولیس مقابلہ ماسکا کی حدود میں ابھی تک جاری ہے, اور ڈاکوؤں نے جو سولنگی برادری کے افراد ہیں وہ کمار کی فصل کی کٹائی کے لیے جب وہاں پر پہنچے ہیں تو کمار میں چھپے ہوئے ڈاکوؤں نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی ہے. یہ آپ کو بتا چلوں کہ جو سولنگی برادری ہے ان کا تعلق پنجاب سے ہے, جو شہر برادری ہے ان کا تعلق سندھ سے ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ شہر برادری نے سولنگی برادری کو سندھ پولیس کو مخبری کرنے کے معاملے میں ان پر فائرنگ کی ہے. فائرنگ کے تبادلے میں ابھی تک 5 افراد جو ہیں وہ سولنگی برادری کے, اور اس کے علاوہ 2 ڈاکو جو فائرنگ ہے سولنگی برادری نے کی ہے اس سے 2 ڈاکو ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پولیس کی 72 بند گاڑیوں پہ بھی راکٹ لانچر فائر کیا گیا ہے. پولیس ایک اہلکار قاسم ڈرائیور جو ہے وہ ابھی تک اس کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ اس راکٹ لانچر کے حملے میں زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے بند کے آگے سے پیش قدمی شروع کر دی ہے. ضلع بھر سے ڈی پی او رضوان عمر گوندل نے نفری طلب کر کے پیش قدمی کر رہے ہیں اور سرچ آپریشن. لیکن قمر ڈاکوؤں کے پاس راکٹ لانچرز بھی ہیں. جی سر, ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر سے پولیس کی اے پی سی پہ فائر کیا ہے, جس سے 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں, ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے جس سے پولیس کی پیش قدمی بھی انہوں نے کچھ دیر پہلے روکی تھی, اور پولیس کی طرف سے دوبارہ نفری طلب کی گئی ہے. ضلع بھر سے نفری وہاں پر پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈی پی او رضوان عمر گوندل وہ بھی موقع پر موجود ہیں. پولیس کی اور ان کے درمیان ابھی بھی بھاری جو ہے نا وہ اسلحے سے ایک دوسرے پر شیلنگ بھی کر رہے ہیں اور سب فائرنگ بھی جاری ہے. جی ٹھیک ہے, ڈاکوؤں کے پاس آپ نے بتایا کہ راکٹ لانچرز ہیں اور جدید اسلحہ بھی ان کے پاس ہے, اور آج یہ خبر کہ حملہ آور افراد کا تعلق کوش اور شرگینگ سے ہے, یہ اہل علاقہ کی جانب سے بتایا گیا اس معاملے کے حوالے سے. اور ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ اب بھی جاری ہے, اور اس میں جام شہادت بھی نوش کیا ہے. پولیس اہلکار نے پنجاب میں ڈاکوؤں نے پولیس پر راکٹ چلا دیے ہیں. لیکن اس اہم معاملے پر ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ پہنچا کیسے, ان کی ایکسیس میں کیسے آیا. اس پر مزید بھی بات کریں گے. لادی گینگ پھر سے متحرک ہو گیا ہے. ڈیرہ غازی خان میں لادی گینگ نے مقامی سیمنٹ فیکٹری کے قریب سے اغوا کیے گئے مزدوروں کی ویڈیو جاری کر دی ہے, اور اس ویڈیو میں ڈاکو ٹرکوں کو آگ اور مغویوں کے قتل کی دھمکی بھی دیتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ وہ ویڈیو ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ مغوی ہیں, مزدور مغوی ہیں جنہیں اٹھایا گیا تھا یہاں سے. ابھی یہ آپ کو براہ راست یہ چلیں گے. اہم خبر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں نواز شریف, اور وہاں پر آج ان کے کیس کی سماعت ہے. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ, جہاں اس وقت نواز شریف پہنچ چکے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف
اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ان کے ساتھ دیگر لیگی رہنما بھی موجود ہیں۔ نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہے اور ان سماعتوں کے لیے آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ ان ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ منسٹر انکلیو میں موجود تھے، جہاں پر آج کی سماعت کے حوالے سے انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی اور پارٹی رہنما بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ وہ مناظر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، ان کے ہمراہ اسحاق ڈار بھی نظر آ رہے ہیں اور سیکیورٹی حصار میں ان کو لے کر جایا جا رہا ہے اور اس چیز کو یقینی بنایا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملہ تمام تر بہتر ہوں اور وہ لوگ کنسرنڈ لوگ جن کے پاس پاسز موجود ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں کمرہ عدالت کے اندر۔ اور اب سے کچھ دیر بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت ہوگی۔ مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں، اسحاق ڈار بھی موجود ہے، پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود ہیں اور اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب سید نے۔ ثاقب سید نے بتائیے گا کہ کیا نواز شریف کمرہ عدالت میں داخل ہو چکے ہیں؟ کب سماعت شروع ہوگی؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ منسٹر انکلیو سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کمرہ عدالت نمبر 1 میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ہمراہ جو ہے مریم اورنگزیب بھی ہیں اور اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتا چلوں کہ پچھلی سماعت میں جو ہے میاں سابق وزیر اعظم شہباز شریف اس کے ہمراہ تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میاں نواز شریف جو ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں داخل ہوں گے۔ 25 وکلاء ان کے ہمراہ ہوں گے، ان کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 3 بجے کے قریب جو ہے ممکنہ طور پر ان کی سماعت شروع ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گی۔ ایون فیلڈ اور فلیگ شپ بریت کے خلاف نیب اپیلوں کے خلاف اپیلوں پر آج سماعت ہوگی۔ جیسے کہ سیکورٹی بھی سخت سیکورٹی دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے ثاقب سید، کچھ دیر بعد سماعت کا آغاز ہوگا۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ۔ ونس اگین ویورز، ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو۔ ابھی کچھ بات کریں گے اسموک کی صورتحال کے حوالے سے۔ تو اسموک کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا معاملہ بھی زیر غور ہے۔ لاہور سمیت اسموک والی ڈویژن میں ہفتے کو اسکول بند رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مارکیٹیں ہفتے کو دوپہر 3 بجے کھولنے کی تجویز ہے، جبکہ اتوار کو مارکیٹیں مکمل طور پر بند رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر کے مطابق جمعے کو اسکول بند رکھنے ہیں یا نہیں، یہ حتمی فیصلہ پنجاب کی نگران کابینہ کرے گی۔ اسموگ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا معاملہ۔ لاہور سمیت اسموگ والی ڈویژن میں ہفتے کو اسکول بند رکھنے کی تجویز ہے۔ مارکیٹیں ہفتے کو دوپہر 3 بجے کھولنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کراچی میں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام آج شارع قائدین سے فلسطین یکجہتی ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کے لیے شارع قائدین طارق روڈ سگنل کے قریب استقبالیہ کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ٹریفک پولیس کی جانب سے سڑکوں کی بندش کا پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو کراچی میں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام آج شارع قائدین سے فلسطین کے ساتھ یکجہتی ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کے لیے شارع قائدین طارق روڈ سگنل کے قریب استقبالیہ کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے اور دوسری طرف ٹریفک کی بات کریں تو ٹریفک پولیس کی جانب سے سڑکوں کی بندش کا پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ڈائیورژنز بھی لگائی گئی ہیں ڈفرینٹ، تاکہ جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ٹریفک کے مسائلوں کو ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو کراچی میں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام آج شارع قائدین پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہیں اور یہ ریلیاں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو غزہ کے متاثرین ہیں، جو وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اور اب تو اتنی شاکنگ چیز سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے، وائٹ ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے ریلیوں کی صورت میں۔ جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے، اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے بھی کرائیں گے۔ میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ اور فائنلی انہوں نے یہ اپروو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق،
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں. تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا. کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں. دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا, مختلف فورمز پہ اس پہ تبصرے ہو رہے تھے, اور وہ یہ تھے کہ کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن, یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے, اس میں کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں. جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیل میں, تو انہوں نے کہا تھا جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے 2 مشورے دیجئے. پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پہ لڑ سکتا ہوں کہ نہیں, اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو, کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کالعدم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. سو اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا. ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے, ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے, اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اس توشہ خانہ کے کیس میں ان کو سزا ایک لوئر کورٹ نے سنائی گئی. ہمارے مطابق وہ سزا بھی بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی جو ڈیفنس ہے, اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں. تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو, آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں, تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بالکل ہی غیر قانونی اور کالعدم کیس ہے. سو دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. آپ نے اگر چوری کی ہے, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, پھر تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں. لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو, اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نااہل نہیں ہو سکتے. تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا. دوسرے سوال کا جواب یہ تھا, دوسرا سوال یہ تھا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ نااہل نہیں ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, تو کیا خطرات ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نامینیشنز کینسل ہو جائیں. تو یہ خطرہ بالکل تھا, کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہے. جو توشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ معاملات جب ہم نے ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے پاس میں یہ لے کے گیا, ساتھ باقی بھی وکلا تھے, اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دیے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا, اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا, کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے,
میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں، جنرل الیکشن میں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا، جس کی شاید کل سماعت ہے، وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو، اس کا فیصلہ ہو. جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایز چیئرمین دوبارہ لڑ لوں گا. فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں، انٹرا پارٹی الیکشن. اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں، جو بھی پینل ہے، وہ پینل میں اپروو کرتا ہوں. آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کرائیں. تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس، اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروو کر دیا. سو الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن، وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے. اب تیسرا سوال آیا. تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نامینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے، کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے. اس کے اوپر مختلف لوگوں کے نام آئے، ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں، اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمین ان کا نامینیٹڈ کیئر ٹیکر چیئرمین کون ہوگا. یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرا پارٹی چیئرمین کے لیے وہ کون ہوگا. بہت سے قدآور شخصیات کے نام سامنے آئے، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدآور شخصیات ہیں وہ مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے. وہ عارضی عہدے، ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کنٹروورشل نہ ہو اور جو کیئر ٹیکر موڈ کا یہ عارضی طور پہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے. تو اب جو میں نام جو انہوں نے سلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ قدآور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری ارینجمنٹ کے لیے بالکل مناسب ہیں. اور ان کی نامینیشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی -1 فارمولا نہیں ہے، یہ کوئی کو نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے اپنے نامنی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پہ جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں. یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی -1 ہم کریں گے، بالکل نہیں. پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں. کاغذ پہ اگر آپ چیئرمین ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کارروائی ہے وہ پوری کرنی ہے، قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں. الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا. وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں، ایک رکن ہیں، اور وہ یہ ٹیمپرری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا، لیکن اگر بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بھی سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ضلع کے اوپر یا کے پی کے اوپر یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر.
इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें। कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वन एट ए टाइम प्लीज। आप ऊंचा बोल। उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था जब नाम सामने आ रहे थे कि जो भी निगरान चेयरमैन होगा, जो भी होगा वो अपने फर्ज होना चाहिए, ना कि वकील। जब एक मिनिस्टर आएगा, जो वकील आएगा, चेयरमैन बनेगा, तो क्या जो इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, किस तरह की होगी? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो कदावर शख्सियात थी बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक टेम्परेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। सर ये लॉन्ग टर्म आप किस तरह देख रहे हैं सर? ये एक सेकंड पहले आए हैं, पहले बात सर इस तरह तो नहीं है कि जो आपकी सियासी मुखालिफिन है उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगले इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन से। देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फैसला किया, ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको ज़ाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्पररी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अली साहब कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनाइल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तारिक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर है पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तकवीत मिले? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फैसले को प्रूव करा लें, और प्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने प्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड, केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्लाम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज़ के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई
कागज पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाए। नुमाइंदे के तौर पर खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ खोसा साहब और नईम खोसा साहब की, वो दोनों अडियाला जेल के बाद ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही इमरान खान साहब भी चेयरमैन होंगे, तो फिर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात है। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। लेकिन ये मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी हो रहा है। आपके पास बड़े सियासी लोग हैं, राउत साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, आपका फैसला है, लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इनके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। जी यही मैंने आपको बताया ना जी कि वो जो इतने लोग थे जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे। वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी ओहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली ज़फ़र की गुफ्तगू से कबल सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने माइनस फार्मूले की खबरों की तरदीद कर दी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी अहदे पर रहेंगे। लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई ही उम्मीदवार होंगे। मज़ीद ये कि चेयरमैन पीटीआई ने मुझे पार्टी में शामिल होने की बाकायदा दावत दी है। चेयरमैन पीटीआई को कहा कि मुशावरत के बाद ही फैसला कर सकूँगा। चेयरमैन पीटीआई से 1.5 घंटा बात हुई, उन्होंने 2 टोक बात की है। शेर अफजल मरवत या अली ज़फ़र ने जो कहा उनको शायद गलत फहमी हुई है। ये कैसे ऑर्डर किया है जज साहब ने, वही जो है बाद में तो ये तौहीन अदालत भी है और ये पीटीआई को वो कह रहे हैं कि मैंने कल ही ये कह दिया था कि इसको चैलेंज किया जाए, तो इसलिए वो हाई कोर्ट में उस जेल ट्रायल को या जो नया उनका फैसला या ऑर्डर है जो भी उन्होंने किया है जज साहब ने, अगरचे उन्होंने अभी तो वो वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेजा है, लामाला नोटिफिकेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन उसको खान साहब ने चैलेंज करने का फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि अपनी बात पर कायम हूँ, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से झूठ नहीं बोला। लतीफ़ खोसा की पार्टी में शमूलियत की दावत का इल्म नहीं, क्या कहते हैं दिखाते हैं आपको। लीगली इलेक्शन तो वो लड़ेंगे, कब तक तो बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो खान साहब ने उन पे हाथ रखा था। इसके बाद अगर कोई तब्दीली होती है मुझे इसका इल्म नहीं है, क्योंकि मैं आज जो पीटीआई की केसेस के सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट आया था, मैं इस्लामाबाद के मामलात से आगाह नहीं हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं है। उनको दावत दी गई होगी जरूर, क्योंकि खान साहब उनका बहुत एहतराम करते हैं, सीनियर वकील हैं, बड़ा नाम है उनका, सियासी उनकी बड़ी जदोजहद रही है। तो खोसा साहब जो है मेरे भी बड़े शफीक बुजुर्ग हैं, तो उनकी आमद पे हमें खुशी होगी। जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत दरखास्त मुस्तरद। सेशन जज अब्बास खान ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई पर तकरीर के दौरान शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को धमकी देने का इल्ज़ाम था। जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत दरख्वास्त मुस्तरद, ये अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सेशन जज अब्बास खान ने यह महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। तफसीलात ये सामने आ रही है, बरीत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर ये फैसला महफूज कर लिया था। चेयरमैन पीटीआई पर तकरीर के दौरान शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को धमकी देने का इल्ज़ाम है। जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत दरख्वास्त
مسترد کر دی گئی ہے۔ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سیشن جج عباس خان نے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ مزید جانتے ہیں، میں جوائن کیا ہے نمائندہ PNN عادل سعید عباسی نے۔ عادل سعید عباسی، کیا ہے اس فیصلے میں؟ دیکھیے، خاتون جج دھمکی کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سیشن کورٹ کا خاتون چیئرمین تحریک انصاف کا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف خاتون جج دھمکی کیس میں بریت کے مستحق نہیں ہے، یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے۔ سول جج مرید عباس نے خاتون جج کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی چیئرمین تحریک انصاف کا اس کیس میں ٹرائل جو ہے وہ بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عادل سعید عباسی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI نے مجھے جیل سے پیغام پہنچایا کہ کسی بھی طرح میری صلح کروا دو۔ چیئرمین PTI جیل جانے سے پہلے بھی آرمی چیف سید عاصم منیر، فیصل نصیر اور ندیم انجم سے معافی مانگنے اور بات کرنے کے لیے تیار تھے، جس کا ذکر اس نے گرفتار ہونے سے 2 دن قبل خود کیا تھا کہ مجھ سے بات کرو۔ چیئرمین PTI مان رہا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، فوج مخالف بیانات دے کر میں نے غلطیاں کی ہیں جس سے ادارے کی بدنامی ہوئی ہے۔ PTI کے جو سربراہ ہیں وہ جو بات کہیں، میں فوج کے سربراہ اور انٹرم گورنمنٹ کو پہنچاؤں، اور جو فوج جو بات کہے میں PTI کے سربراہ کو پہنچاؤں، کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہوگا۔ PTI جو بات کہے، جو PTI کے جو سربراہ ہیں وہ جو بات کہیں، میں فوج کے سربراہ کو پہنچاؤں اور انٹرم گورنمنٹ کو پہنچاؤں، اور جو فوج جو بات کہے میں PTI کے سربراہ کو پہنچاؤں، کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہوگا۔ نواز شریف کے خلاف اپیلوں کی سماعت قائد مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں۔ العزیزیہ ریفرنس میں نیب کی سزا بڑھانے کی اپیل پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کو سنا جا رہا ہے۔ پیشی سے قبل نواز شریف کے منسٹر انکلیو آمد اور انہوں نے وہاں پر قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کی۔ آج کے کیسز کے حوالے سے منسٹر انکلیو میں یہ مشاورتی عمل ہوا۔ نواز شریف کے خلاف اپیلوں کی سماعت جاری ہے، اور آپ کو آگاہ کریں کہ قائد مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ یہ وہ مناظر ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے، اور اہم کیسز پر آج یہ سماعت جاری ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب اپیل پر بھی سماعت، ایون فیلڈ اور العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کو سنا جا رہا ہے۔ یہاں پر پیش ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کی ہے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں، ہمیں جوائن کیا عادل سعید عباسی نے۔ عادل، یہ بتائیے گا کہ کیا اب بھی یہ سماعت چل رہی ہے، کتنی دیر سے جاری ہے؟ بڑا فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس وقت جاری کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ بڑا حکم جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر اب تک پہنچا رہے ہیں کہ آج یہاں سماعتی اور اسام سماعت میں فیصلہ سامنے آیا کہ نواز شریف کو، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں عدالت نے بری کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اب سے کچھ دیر قبل یہاں فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے اہم پیش رفت اس کیس کے حوالے سے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو عدالت نے بری کر دیا ہے۔ اہم خبر، نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آج نواز شریف پیش ہوئے تھے، سزا کے خلاف اپیلوں پر یہ سماعت تھی، اور اب یہ بڑی خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ جی عادل، بتائیے گا کیا ریمارکس دیے گئے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی عادل، سن پا رہے ہیں آپ؟ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اہم فیصلہ سنا دیا ہے کہ نواز شریف کو ایون فیلڈ میں بری کیا جاتا ہے۔ ثاقب سید ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، بتائیے گا یہ کیا کیس تھا اور اس میں اب کیا فیصلہ سامنے آیا، کیا ریمارکس دیے گئے؟
جی بالکل، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے ایون فیلڈ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ میں ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے. تفصیلات کے مطابق آپ کو بتا چلوں کہ جیسے کہ نیب پروسیکیوٹر کا اس پہ دلائل میں کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث ریفرنس دائر کیے گئے تھے، جس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا آپ کی مجبوری تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی، جس کے بعد میاں حسن اورنگزیب نے مزید کہا ریفرنس دائر ہو گیا، سزا بھی ہو گئی. نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی بریت کے فیصلے کے خلاف نیب نے اس وقت اپیل نہیں کی. نیب پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ اب وہ فیصلے حتمی ہیں، اس پر ہم دلائل نہیں دے سکتے. عدالت کا کہنا تھا کہ پھر اس کو منظور کر لیں، جس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا نیب وکیل سے استفسار پہ کہا تھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، جس پہ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی. عدالت نے فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی ابتدا منظور کر لی. جی ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا ثاقب، خبر یہ بھی سامنے آئی کہ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں بھی جو اپیل تھی وہ واپس لے لی. جی بالکل بالکل، آج جیسے کہ آج 2 کیسز زیر سماعت تھی. ایک فلیگ شپ ریفرنس بریت کے خلاف نیب اپیل پہ آج سماعت ہونی تھی، دونوں جو ہے سماعت ہوئی، جس پہ جو ہے ٹھیک ہے. ثاقب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. عادل سید عباسی بھی ہمارے ساتھ ہیں. عادل بتائیے گا کیا ریمارکس دیے گئے، کیا فیصلہ سامنے آیا؟ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے. نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں بری قرار دے دیے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے. بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ دے دیا، نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس کر دی گئی. نواز شریف کو بری کر دیا ہے. ایون فیلڈ ریفرنس میں آج نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی وہ پیشیوں میں جاتے رہے ہیں. اسی پر بات بھی کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل، کن بیسس پر بری کیا گیا ہے نواز شریف کو؟ میں جو ہے وہ آلریڈی مریم نواز شریف اور ان کے جو شوہر ہے وہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ پہلے سے ہی بری ہو چکے تھے، اور اس جب ریفرنس کی ان کی سماعت تھی تو اس میں ہی نیب نے یہ اعتراف کیا تھا عدالت کے اندر کہ وہ نواز شریف کا ایون فیلڈ میں جو ہے براہ راست تعلق کوئی ثابت نہیں کر سکے، اور اس کی جو ریفرنس جو دائر کیا تھا اس کے اوپر کئی سوالات جو ہے وہ نیب کی وجہ سے اٹھے تھے. تو وہ اب دلائل جاری تھے، تو اس میں اب نیب نے چونکہ پہلے ہی اس میں اپنا جو ہے وہ اپنا واپس لے لیا تھا جو ان کی پلی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کو جو ایون فیلڈ میں جو ہے وہ بری کر دیا گیا. دوسرا جو فلیگ شپ ہے اس میں آج نیب نے جو ہے وہ اپنی درخواست اپیل دائر کر رکھی تھی بریت کے خلاف. تو وہ چونکہ ایون فیلڈ اس سے پہلے جو فلیگ شپ ہے اس سے پہلے وہ نواز شریف اس میں بری ہو گئے تھے، اس کے خلاف 2 اپیلیں جو ہے وہ نیب نے کی تھی، ایک فلیگ شپ میں اور دوسری العزیزیہ میں جو سزا تھی اس کے اضافے کے لیے اپیل دائر کی تھی. تو نیب نے جو اپنی اپیلیں ہیں تو وہ واپس لے لی ہیں. دوسرا جو فلیگ شپ ہے اس میں جو جسٹیفائی نیب نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے اس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. آلریڈی مریم نواز اور کیپٹن صفدر اس ایون فیلڈ میں جو ہے وہ بری ہو چکے. اب صرف العزیزیہ کا کیس رہ گیا ہے جس کے اندر پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ان کی سزا معطل کر رکھی ہے. تو نواز شریف کے لیے جو مشکلات تھیں وہ اب کم ہو گئی ہیں. صرف اب العزیزیہ ہے، وہ العزیزیہ کا معاملہ جب اس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جو دلائل کے بعد کیا کس قسم کا فیصلہ آتا ہے. تو لیکن اب تک کی نواز شریف کے لیے جو بڑی ہے ان کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ ایون فیلڈ میں جو اپارٹمنٹ تھے اس کی جو بریت ہے ان کی ہو گئی ہے. باقی جو معاملہ ہے وہ کورٹ میں ابھی جو ہے العزیزیہ کا چلے گا، لیکن اس میں بھی ان کی سزا معطل ہے. تو الیکشن سے پہلے دیکھتے ہیں کہ العزیزیہ میں ان کی بریت ہوتی ہے یا نہیں. ابھی کورٹ کی ہیئرنگز کے اوپر ہے کہ کتنی جلدی وہ العزیزیہ کا معاملہ جو ہے وہ اس کو سماعت میں لاتا ہے، اور اس میں نیب کا کیا موقف اس میں اختیار کرتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ جب اس سے پہلے ان کو سزا ہوئی تھی تو نیب نے ہی ان کے خلاف سارا کیس
بنائے تھے اس وقت حالات کچھ اور تھے، اور اب ہواؤں کا رخ چونکہ بدل چکا ہے تو نواز شریف کے لیے جو مشکلات تھی وہ اب آسانیوں میں بدلتی جا رہی ہیں، تو اس وقت ان کے لیے جو ہے وہ ایون فیلڈ سے بریت ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک جو جس طرح کا خیال کیا جا رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کیمپین شروع ہونے سے پہلے نواز شریف کے خلاف جو لیگل پروسیجر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، تو یہ اس کی آج پہلے ابتدا ہو گئی ہے کہ ایون فیلڈ میں جو ہے وہ نواز شریف بری ہو گئے۔ تو اب یقینی طور پر نواز شریف جلد اپنی جو پولیٹیکل کمپین جو ہے وہ اس کو شروع کرنے جائیں گے، تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے۔ تو محمد عادل یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جس طرح سے اب مسلم لیگ نون اس چیز کو یہ کہے گی کہ ہمارا جو موقف تھا، یہاں پر جو جھوٹے کیسز بنے تھے آج وہ چیز سچ ثابت ہو گئی کہ ہمارے خلاف جو کیسز تھے وہ کمزور کیسز تھے، ان کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی؟ دیکھیے، جو نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے، اور اس کے اندر آؤٹ آف دی وے جا کے جو ہے عدلیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس کیسز کو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی طرف سے ٹیک اپ کیا گیا، اور پھر ان کی اس میں سزائیں دی گئی، اور پھر معاملہ جو ہے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جب ٹرائل کورٹ میں معاملات بھیجے گئے تو نیب کو کہا گیا کہ وہ نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرے۔ نیب نے جو ہے وہ جو ریفرنس دائر کیے تھے وہ جی آئی ٹی بنی تھی، چند افسران پر مشتمل جی آئی ٹی، جس میں یہ سارے ایویڈنس نواز شریف کے خلاف بنائے تھے، جو 10 والیوم انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کیے تھے، جس کی بنیاد پر نیب نے از خود کوئی تحقیقات نہیں کی، اور اس کا اعتراف بھی انہوں نے اس میں کیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ نیب کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نیب نے نہ جرم کی نوعیت کا پتہ ہے اور نہ کیسی اس کے حوالے سے اس کے کوئی علم نہیں ہے۔ تو نیب نے بیسیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا تھا جیسی ڈائریکشن سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی، اور پھر سپریم کورٹ سے ایک نگران جج جسٹس اعجاز الحسن کو جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی مانیٹرنگ کے لیے لگایا گیا تھا۔ تو پاکستان کی اندر یہ اس طرح کی جو یہ جو کیسز تھے، اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ ڈائریکٹ نگرانی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ نواز شریف کی کیسز کی گئی، اور اس میں پھر جب احتساب عدالت کے جج نے ان کو سزا سنائی ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں، تو اس کے بعد انہوں نے قید کاٹی، اور پھر بعد میں وہ ملک سے باہر چلے گئے جب پنجاب حکومت نے ان کی سزائیں معطل کی، اور اب وہ واپس آئے ہیں۔ تو یہ کیسز دوبارہ ان کی عدم موجودگی میں مریم نواز اور صفدر کے خلاف جو ہے وہ کیسز ہوئی تھی، جس میں ایون فیلڈ میں مریم کو بھی، اور جو ٹھیک ہے محمد عادل، ہمارے ساتھ عادل سعید عباسی بھی موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عادل عباسی، بتائیے گا کہ کیا ریمارکس دیے گئے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ عادل سعید عباسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ محمد عادل، یہ کہیے گا کہ جو فلیگ شپ ریفرنس میں نیب نے اپیلیں واپس لی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ وہ اپیلیں کیوں واپس لی گئیں؟ اب پولیٹیکلی بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 2017 میں نواز شریف کے خلاف ایک ماحول بنا تھا، اور ان کے خلاف یہ کیسز بنائے گئے، اور پھر اس میں جو ہے ان کو سزائیں دلوائی گئی، جس کے اوپر بہت سارے کوشچن مارک آلریڈی موجود تھے کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن جو ہے وہ ان کی نوازی گئی تھی اس کیسز کو بنیاد بنا کر۔ وہ کہ اس پورے پروسیجر کے دوران بہت ساری دستاویزات میں ان سے مانگی گئی تھی جو وہ یقینی طور پر پیش نہیں کر سکے تھے، اور پھر اسی بنیاد پر پھر ان کو جو ہے ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں جو ہے وہ سزا ہو گئی تھی، اور فلیگ شپ میں جو ہے ان کو بری کر دیا گیا تھا۔ تو اس فلیگ شپ میں بریت کے خلاف نیب نے ایک اپیل کر رکھی تھی۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی اپیلوں کی بھی سماعت تھی، اور جو نواز شریف کی کیس ہے ایون فیلڈ اس کی بھی سماعت تھی۔ تو اب نیب چونکہ آلریڈی ایون فیلڈ کے اندر یہ اپنے دلائل میں کہہ چکا تھا کہ وہ جو اثاثوں کا کیس ہے جو نواز شریف کے خلاف بنایا گیا تھا، اس میں وہ ایویڈنس ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو برڈن آف پروف تھا وہ نیب کے اوپر تھا۔ تو نیب جو ہے وہ برڈن آف پروف دینے میں ناکام رہا، اور جو فلیٹس کی مالیت تھی اس کی بھی وہ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں دے سکا تھا عدالت کے اندر، جس کے اوپر
जो ठीक है। मोहम्मद आदिल हमें माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने भी ज्वाइन किया। हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बड़ा फैसला आपके भी सामने आ चुका होगा, कैसा देख रहे हैं आप इस मामले को? समझते हैं कि अब नवाज शरीफ की जो मुश्किलात हैं वो कम हो गई हैं और अल अजीज़िया रेफरेंस में भी कुछ ऐसा ही फैसला हम एक्सपेक्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो आज फैसला आया एवन फील्ड का, इसके अंदर ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो बेटी है मरियम साहिबा, उनको अक्विट किया हुआ था, और चूंकि मियां साहब उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, इसलिए ये केस उनके लिए फर्दर जो है वो ट्रायल नहीं हुआ। और इसीलिए जब आपने देखा कि जब वापस आए तो उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी ऑलरेडी इस केस के अंदर हो चुकी थी, और जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो चुकी थी, अपील रिस्टोर हो गई थी, और अगर आपका जो को एक्यूज है उसके खिलाफ जो है वो इस हाई कोर्ट एक अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन इस तरह की देता है प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कि इन्होंने केस साबित नहीं किया, तो डेफिनेटली उसका जो एडवांटेज है वो को एक्यूज को इसके अंदर हुआ है, और मियां साहब को उसी एडवांटेज के अंदर आया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब उस स्टेज के अंदर भी केस चल रहा था तो मियां साहब के खिलाफ जब चीजें चल रही थी और सिर्फ मरियम साहिबा की अपील चल रही थी, तो बार बार हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि नैब इन मामलात के अंदर हमें सेटिस्फाई करे, और जिसके ऊपर आपने देखा कि नैब ने सेटिस्फाई नहीं किया, और फिर एक जजमेंट आई और मियां साहब का केस जो है वो अलहदा कर दिया गया। और अब भी आप 2 दिन से देखें जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी, जिसके अंदर इवन जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई कि हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इनके खिलाफ तो चार्ज भी जो है लगता है सही फ्रेम नहीं हुआ, और उस चार्ज के मुताबिक जो है वो जज साहब ने फैसला भी नहीं दिया। तो वो एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जिसकी ऑब्जर्वेशन का आज जो है वो आपके सामने नतीजा जो है वो निकल आया है। और दूसरा, इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन है उसने भी जब मियां साहब की अपील जो रिस्टोर हुई थी तो उनके अंदर उनका एक स्टैंस आया था, और वो स्टैंस ये आया था कि जी चूंकि ये फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर ही हमने ये रेफरेंस फाइल किए थे, तो मीनिंग देयर बाय ये था कि नैब जो थी वो इस सारी सिचुएशन से अपने आप को डी अटैच कर रही थी। तो जब आपकी प्रोसिक्यूशन भी अपने आप को डी अटैच कर ले उस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहे। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमें ज्वाइन किया है हसन रजा पाशा ने, माहिर कानून है। हसन रजा पाशा साहब, आप क्या समझते हैं कि आज के फैसले के हवाले से कहा जा रहा है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फैसला यही होगा, लेकिन जो अल अजीज़िया का मामला है, जो वो रेफरेंस है, उस पर आप क्या देख रहे हैं? आपके क्या वहाँ पर भी रिलीफ मिलने जा रहा है? देखिए, आज हियरिंग हुई सिर्फ इसी की एवन फील्ड वाले की, कल परसों भी हुई थी, आज भी हुई थी, और उसमें बड़े अच्छे दलाइल दिए उनके मियां नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने कि 2 चीज़ें बड़ी देखने वाली थी कि कोई प्रूफ नैब पेश नहीं कर सकी कि ये नवाज शरीफ साहब की बेनामी जायदाद है, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट नहीं पहुंच सकी। ठीक है, पाशा साहब हमारे साथ ही रहे। अभी नवाज शरीफ ने कुछ बातचीत की है, वो नाज़रीन को दिखा दे, फिर आपसे सवाल करते हैं। मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। शुक्र जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया, शुक्र उस मालिक का। उधर से मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। शुक्र जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया, शुक्र उस मालिक का। उधर से मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। ये गुफ्तगू आपने सुनी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। इसी पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब। जी पाशा साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी पाशा साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी कंटिन्यू करें अपनी बात आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो दलाइल दिए उन्होंने उनके वकला की टीम ने, उसमें एक तो बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो साबित नहीं हुई, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि आपने तकाबल करना होता है अगर आपके एसेट बियॉन्ड मीन्स है, तो ये भी नैब बैडली फेल्ड हुई ये साबित करने में कि नवाज शरीफ साहब की कितनी आमदन थी, और ये असासे जो बियॉन्ड मीन्स बनाए हैं वो कितने के थे। दोनों की अमाउंट सामने नहीं आई जिनसे ये काबल किया जा सके कि ये असासे बियॉन्ड मीन्स है। नंबर 2, ये असासे भी इनके साबित इस तौर पे नहीं हुए कि बेनामी ट्रांजैक्शन यानी इनकी जो पेमेंट इनकी जानब से की जानी बयान की गई या इल्ज़ाम लगाया गया वो भी साबित नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये
फैसला बिल्कुल ठीक हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अवेलेबल एविडेंस है उसकी बुनियाद पे ये फैसला सादर किया है। आल्दो कि ये अभी एक मुख्तसर आर्डर है, तफसीली फैसला आने के बाद ही उस पर मजीद गुफ्तगू की जा सकेगी। बहरहाल ये नज़र आ रहा था कि फैसला इस तरह होना है क्योंकि इसमें एक और जो ड्रॉ बैक था, जो खला रह गया था, वो ये था कि इस केस में मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर भी शामिल थे बतौर मुल्ज़म, उनको भी बरी कर दिया। और हैरान कुन बात ये है कि नैब ने उनकी बर्रियत के खिलाफ अपील नहीं की, दैट अटेन फिनलिटी। तो इसका भी बेनिफिट मियां नवाज शरीफ साहब को मिला कि को अक्यूज को ठीक है। पाशा साहब, हमें नून लीग के रहनुमा ने ज्वाइन किया है, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज एक बड़ा फैसला आया, नवाज शरीफ साहब इसको अपनी फतह कह रहे हैं अदालत ने हमें सुरखरू किया, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक कहा। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसमें 10 साल की सजा मियां नवाज शरीफ को हुई और उन्होंने सजा काटी भी और 4 साल फिर जिला वतनी भी काटी, तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें इंसाफ की तवक्को थी अदालतों से, वो इंसाफ आज मिल गया। लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल टारगेटिंग की जाती है और उससे जो नुकसान होता है मईशत को, जो मुल्क की जो एक तरक्की की राह की सिमत की एक तयन हो चुका होता है और मुल्क उस तरफ बढ़ा होता है, और फिर इस तरह की जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से जब आप पॉलिटिकल टारगेटिंग करते हैं तो पूरी कौम को नुकसान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब आज सुरखरू हो गए और हक सच की फतह हुई, तो हम इसको एक बड़ा खुशाइन दिन कहते हैं और वेलकम करते हैं। तो राना साहब, अल अजीजिया रेफरेंस में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखें, उसमें भी जो है हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको बरियत मिलनी चाहिए है। और देखें, ये सारे केसेस जो हैं, अल अजीजिया हो, एवन फील्ड हो, तो इसके ऊपर ये सारी एक पॉलिटिकल टारगेटिंग के तहत ये मामला बनाए गए थे और इनमें कोई हकायक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई करप्शन का कोई एक बूंद का कतरे को कोई साबित नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन। तो ये भी बरियत की तरफ जाएंगे केसेस और इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ सुरखरू होंगे। ठीक है राना साहब, ये जो अभी फैसले हमारे सामने आ रहे हैं और डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि केसेस जो थे वो भोंडे केसेस थे या उनकी वो उस तरह से नहीं थे जिस तरह से उसके हवाले से बातें की जा रही थी। तो मियां साहब, अगर पहले पाकिस्तान आते तो बहुत सारी चीज़ें पहले तब्दील होती, बहुत सारे फैसले उनके हक में आते, तो उनकी ताखीर की वजह क्या थी? देखें, उसकी एक मेजर वजह तो ये थी कि एक सुप्रीम कोर्ट जो थी, जिसको हम ख्याल सुप्रीम कोर्ट कहते थे, जिसने 63A की तशरीह की, जो कि गैर आइनी तशरीह थी, जो कि री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर थी, तो वो मामला चल रहे थे और एक एजेंडे के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाता था। तो ये 16 महीने वो जुडिशल एक्टिविज्म सब चीज़ों में नजर आया, वो मावनत, एक झुकाव एक जमात के साथ सब चीज़ों में नजर आई। और आज जो सुप्रीम कोर्ट है, हम समझते हैं कि वो आइन के मुताबिक चल रही है और जो तकसीम थी वो उन्होंने फुल कोर्ट के जरिए ख़त्म की। तो एक आइनी सुप्रीम कोर्ट है, बगैर किसी एजेंडे के सुप्रीम कोर्ट है। तो ये चीज़ें देखें, जो जिस सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे ये सज़ा हुई मियां नवाज शरीफ को, वो साकिब निसार जो है वो PTI के टिकट बांट रहे थे। तो ये भी हकायक हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है बेहतरी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही कि हम केसेस भुगत रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए भी कहाँ पे, हम तो केसेस भुगत रहे हैं, तो हमारे बारे में जो बातें की जा रही हैं वो तो गलत है। तो बिल्कुल हम केसेस अपने भुगत रहे हैं और अगर हमें इंसाफ अदालतों के जरिए मिल रहा है तो इसको हम इंसाफ कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे। हसन रज़ा पाशा साहब, अब जो फ्लैगशिप रेफरेंस नैब ने वापस लिया है, वो क्यों वापस लिया गया, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे भी यही रीजन होगी। आप देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रूट कॉज इसको हमने पकड़ना है। वो ये है कि नैब के बारे में टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ये वर्डिक्ट है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। आपको याद होगा कि जब जस्टिस मकबूल बाकर साहब नैब केसेस के बेंच को हेड कर रहे थे तो उन्होंने कई दफ़ा ये कहा कि ये नैब को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो जब यूज़ किया जाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए तो वहाँ पे इतने फ्लॉज रह जाते हैं, इतनी खामियां रह जाती हैं कि जब उनको कोर्ट ऑफ लॉ देखती हैं तो वो उसको फर्क कर देती है रेफरेंस।
اسی لیے جب فلیگ شپ کانفرنس کا بھی فیٹ ان کو نظر آئی کہ یہ فارغ ہو جائے گا تو انہوں نے اسی میں یہ آفیشل سمجھی کہ یہ ودرا کر لیا. بہرحال ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یا تو نیب کے ادارے کی جو موجودہ صورتحال ہے اگر یہ ایز اٹ از رہنی ہے تو یہ اسی طرح. لیکن پاشا صاحب اگر کیسز واپس لینے ہوتے ہیں, ریفرنس پاشا صاحب اگر واپس لینا ہوتا ہے تو پھر عدالتوں کا قیمتی وقت کیوں ضائع کیا جاتا ہے؟ پھر پولیٹیشنز کا جو کردار ہے اس پر کیوں انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ یہ بھی تو کوشچن ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ادارہ صرف اسی کام کے لیے رہ گیا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے, سیاستدانوں کو وکٹمائز کرنا ہے, تو پھر اس کو ختم کر دیں, اس کو ختم کر دینا چاہیے. یا پھر اس کو اتنی انڈیپینڈنس دے دیں کہ کوئی اس پہ کوئی حکومت, کوئی منسٹر, کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ایجنسی اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے اور یہ انڈیپینڈنٹلی ریفرنس بنائیں اور کورٹس کو بھیجیں. آپ دیکھیں متعدد بار کورٹس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایویڈنس آپ نے فوٹو کاپی پیش کی ہے, لہذا اسی بنیاد پہ وہ انہوں نے ملزمان کو بری کر دیا. اور اتنے نااہل ہیں یہ جو ان کے جو آئیوز ہیں کہ وہ دوبارہ پھر وہی غلطی دہراتے ہیں کہ ایک پورا بنڈل ایویڈنس کا لگا دیتے ہیں ساری فوٹو کاپیز کا. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, کسی نے ان کی ٹریننگ نہیں کی, کوئی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس انٹرنلی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نیب کو ایک ایسا غیر جانبدار ادارہ بنا سکیں جو کہ ریکوائرمنٹ تھی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک وقت کے آمر نے اس ادارے کو بنایا تھا اور اس نے اس وقت مقاصد حاصل کیے تھے جو کہ اب اس کے ریزلٹ نظر آ رہے ہیں. رائٹ, ہمارے ساتھ محمد عادل بھی موجود ہیں, ڈائریکٹر نارتھ ہے. محمد عادل صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عدالتوں کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, اگر آپ نے ریفرنس واپس لینے ہوتے ہیں تو سلوشن کیا ہے؟ خاص طور پہ نیب کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کوئی یہاں پر بھی احتساب کا عمل ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اصلاحات ہونی چاہیے ہے یا اس طرح کے کوئی بھی اس کو نام دیتے ہیں. لیاقت علی خان سے شروع ہو جائیں, ان کے دور میں بھی ایک اسی طرح کا ادارہ بنایا گیا تھا مخالفین کو کچلنے کے لیے. اس کے بعد ایوب خان کے دور میں بھی مختلف قوانین بنائے گئے نیب کی طرف سے, اور پھر یہ مشرف دور میں جو ہے یہ نیب کا ادارہ بنایا گیا اور اس کے تحت جو ہے مختلف لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا. سپریم کورٹ کئی سماعتوں کے درمیان جو ہے وہ جو ہے اس میں وہ نیب کے جو کردار ہے اس کے اوپر کوشچن مارک کر سکی تھی. اسی بنیاد پہ جو ہے وہ نیب میں کچھ ترامیم بھی دی گئی تھی, لیکن بعد میں پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا. تو نیب کا کردار ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کے چلتا ہے. وہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, لوگوں کو جو ہے ایک واشنگ مشین, نیب کی واشنگ مشین میں دھو کے تو دوسری جماعتوں میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ نیب کا ایک ہمیشہ سے یہی کردار رہا ہے. اور محمد عادل صاحب, نیب کا کون کرے گا احتساب؟ کوئی ہے جو نیب کا بھی احتساب کر سکتا ہے؟ دیکھیے وہ چاہے کوئی ڈکٹیٹر ہو چاہے کوئی پولیٹیکل حکومت ہو, یہ سارے اس گھنونے کھیل میں شامل رہے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان یہ سارا کیسز کا جو ہے وہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر اب پی ٹی آئی اور نون میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے. تو یہ ایک پولیٹیکل حکومتیں آتی ہیں, وہ بھی اس قانون کو یا مخالفین کو کچلنے کے لیے جھوٹے مقدمات بناتی ہیں. تو یہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہی یہ ہو گیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ تو اعلیٰ عدلیہ کا جو کردار ہے وہ ہے کہ ان کو جو ہے اس ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اب لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے, جیسے اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف میں جو ہے وہ جو 2 کیسز ہیں اس میں 10 ماہ 26 دن جو ہے وہ جیل میں گزارے ہیں, اور ایون فیلڈ میں جو ریفرنس ان کے خلاف دائر ہوا تو وہ 9 ماہ 28 دن چلا تھا, اور العزیزیہ کا ریفرنس جو ہے 1 سال 3 ماہ کے قریب چلا تھا. تو یہ اب وہ سارا کچھ ریورس ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اب ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے. اب نواز شریف کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے 2017 میں ان کے خلاف ایک پورا جو ہے ان کے خلاف ایک پوری میدان فیلڈنگ لگائی گئی تھی, اور اس میں پھر ان کو سزائیں دی گئی. ان کو پہلے نااہل کیا گیا اور پھر ان کے خلاف ٹرائل کورٹ میں کیسز. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھی میں جوائن کیا ہے عرفان قادر صاحب نے, ماہر قانون ہے. عرفان قادر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ کے جو اب لیگل چیلنجز تھے نواز شریف صاحب کے لیے وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں, ریلیف مل چکا ہے ان کو؟
جی بالکل, یہ بڑا سمپل سا کیس تھا. اس وقت ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا تھا پولیٹیکل سائڈ پہ اور اس کو بہت اچھالا گیا تھا. اور جب یہ سب سے پہلے جب پاناما کیس کا فیصلہ آیا تھا جو کہ بنیاد بنا تھا ان کنوکشنز کا, تو میں نے اس فیصلے کو بھی کہا تھا کہ وہ غلط ہے. اور اس کے بعد میں تواتر کے ساتھ یہ کہتا آیا ہوں کہ ایون فیلڈ کا بھی جب فیصلہ آیا تھا تو وہ بھی فیصلہ صحیح نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا کیس جب اس کا معاملہ آیا اور ان کی یہ اپیلیں سنی گئیں, اور اس سے پہلے ایک درخواست دی گئی تھی 561A کی کہ یہ سارا فیصلہ جو ہے یہ ابیوز ہے آف دا پروسیس آف لا اینڈ پروسیس آف کورٹ, تو وہ کیس بھی اس پہ بھی مریم بی بی جو ہیں وہ ایکوٹ ہوئی تھیں. تو ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے جو کہ نظر آ رہا تھا اور جو کہ ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ اس طریقے سے حکومتوں کو پاکستان میں گرانا, ان کے خلاف کیسز بنانے اور پھر ان کو نااہل کرنا اور ان کو یہ سب کچھ جو ہوا تھا غلط ہوا تھا. اور یہ ایک اب نظر آ گیا کہ یہ سب ایک اس وقت کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ حصہ تھا. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور حکومتیں جو ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے اس طرح نہیں گرائی جانی چاہیے. عرفان صاحب, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت پہلے سے بات کرتے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں وہ بیس لیس ہیں. بہت پہلے سے آپ بات کر رہے ہیں, تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسز کی کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ غلط کیسز بنائے گئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب جو لیگل چیلنج ہے خاص طور پہ العزیزیہ والا جو معاملہ ہے اس میں بھی ریلیف ہی نظر آ رہا ملتا ہوا؟ ڈیفینیٹلی یہ سارے کیسز ہی غلط بنے ہوئے ہیں. اس میں بھی ڈیفینیٹلی میں یہ آلریڈی میں اس پہ بہت پروگرامز کر چکا ہوں. میں تو بلکہ وہ کیس بھی میں نے کیا تھا مریم بی بی کا بھی. تو یہ العزیزیہ کا کیس, یہ سارے کا سارا جو پاناما کیس ہے سپریم کورٹ کا, بالکل وہ لیگلی ساؤنڈ بیسس پہ ہے ہی نہیں, بلکہ وہ اس میں جتنی بھی ریزننگ ہے, جس طریقے سے GIT بنی تھی, سپریم کورٹ جس طریقے سے ایک سپروائز کر رہا تھا ایک انویسٹیگیشن کو, ایک مانیٹر کر رہا تھا پروسیکیوشن کو, اور پھر سپریم کورٹ ہی اس میں سارا کچھ ہی سپریم کورٹ تھا کہ پروسیکیوٹر بھی وہی تھے, پروسیکیوشن کو بھی وہی سپروائز کر رہے تھے, انویسٹیگیشن کو بھی سپروائز کر رہے تھے, انویٹ ٹرائل کورٹ بھی خود ہی بن گئے تھے. تو اس طریقے سے آئی مین کہ بہت ہی ایک غلط چیز ہوئی تھی. اور یہ ڈیفینیٹلی العزیزیہ کیس, اس میں سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت 3 ریفرنسز بنا دیے گئے ایسٹس بیانڈ نون سورس کے. تو 3 کیسز تو ہو ہی نہیں سکتے, میکسیمم ایک کیس ہو سکتا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ no one shall be prosecuted or punished more than once for the same offense. سیم offense پہ اتنے سارے کیسز بنا دیے. وہ ججز نے بھی جنہوں نے یہ کیسز کے احکامات جاری کیے تھے پاناما کیس میں, ان کو پرسیپشن ہی نہیں تھا لا کا, غلط فیصلہ تھا. یعنی عرفان قادر صاحب, یہ کہنا پھر غلط نہیں ہوگا کہ عدالتوں کا بھی وقت ضائع کیا جاتا ہے, جس طرح سے ایک امیج خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پولیٹیشینز کا؟ عدالتوں کا کیا وقت ضائع کیا جاتا ہے؟ عدالتوں نے تو خود یہ سارا شروع کیا تھا, سپریم کورٹ نے شروع کیا تھا. اچھا عرفان قادر صاحب, آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا, تو نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ اب کس طرح سے انڈو ہوگی یا وہ کس طرح سے ریورس ہوگی سپریم کورٹ سے؟ اس میں کخ بھی نہیں ہے اب نااہلی میں. وہ سارا دیکھیں, وہ جو نااہلی تھی وہ تو یہ ایون فیلڈ کیس میں تو ہوئی بھی نہیں تھی. وہ تو ہوئی تھی کہ جی وہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی, اور وہ اقامہ والے ایشو پہ ہوئی تھی. پاناما والے ایشو پہ تو نااہلی ہوئی ہی نہیں تھی, اور وہ تاحیات نااہلی کر دی تھی جو کہ ہو ہی نہیں سکتی, آئین میں لکھی ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن ججز نے یہ کیا تھا ان کے لیے یہ مکافات عمل ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو سزائیں اب دیں, لیکن یہ تو ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے. تو یعنی عرفان قادر صاحب, اگلے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب آپ کو اہل دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے تو سب سے پہلے یہ کہہ دیا تھا, میں نے تو کہا تھا کہ وہ کبھی نااہل ہوئے ہی نہیں ہے. وائڈ اب انیشی آرڈر تھا. حکومتوں کی بھی کمزوری رہی ہے اور ہماری لا منسٹری کی بھی کمزوری رہی ہے. ان کو تو خود ہی کہہ دینا چاہیے تھا اس وقت. پارلیمان نے تو آلریڈی قانون بھی اس پہ بنا دیا تھا جس میں کہ تاحیات نااہلی جو انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے الیکشن ایکٹ میں. عرفان صاحب ویری لاسٹ کوسچن. عرفان صاحب ویری لاسٹ کوسچن. نااہلی بھی غلط تھی. جی
वेरी लास्ट क्वेश्चन, शाहिद खान अब्बासी साहब का एक स्टेटमेंट था, आपको याद होगा कि यहाँ नैब चल सकती है, यहाँ फिर मुल्क चल सकता है। आज हम देख रहे हैं कि नैब फिर से अपीलें वापस ले रहा है और काफ़ी अरसा लगा के अदालतों का वक्त भी ज़ाया किया गया। तो नैब को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, कौन एहतसाब करेगा नैब का? तो नैब का एहतसाब नहीं करेगा, नैब ने तो ये केस ही नहीं बनाया, केस तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, एहतसाब तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया। नैब ने थोड़ा ही केस बनाया था, नैब के जो चेयरमैन है उस वक्त के उनसे पूछे ना कि किसने केस बनाया था। सबसे जरूरी तो ये है कि जो उस वक्त के नैब चेयरमैन थे चौधरी कमर ज़मान, जरा उनका तो इंटरव्यू करें आप। इरफान कादिर साहब, आप तो नैब ने ये केस ही नहीं बनाया। बिल्कुल, आप तो जिस तरह से हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं जो गलत हो रहा हो या फिर जो जिस तरह से आप डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इरफान कादिर साहब, आपको नहीं लगता कि ये सियासतदानों को एक हो जाना चाहिए? जो मामला चलते हैं, जिस तरह से नाअहलियाँ होती हैं, एक पार्टी नाअहल होती है तो दूसरी खुश होती है, फिर जब दूसरी पर वो नाअहली आती है तो पहले वाले मिठाइयाँ बांटते हैं। कोई ऐसी पार्लियामेंट इतना मजबूत इदारा है, उसको इतना ज़्यादा मजबूत कर दें या ऐसी कानून साजी करें ताकि नौबत ही ना आए यहाँ तक। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए, सियासतदान जो है उनको इकट्ठे होकर बैठना चाहिए। जैसे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद आया था, उस वक्त खान साहब को चाहिए था बजाय कि वो इन्हीं अदालतों में सारे मामले जाते, वो अपोजिशन में बैठते, लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनते और फिर कानून साजी होती और फिर सिर्फ ना कानून साजी होती बल्कि ये जो तश्कील नौ है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इन सब की तश्कील नौ होती और नए सिरे से अदालतें जो है उनकी तश्कील होती और जजेस जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पार्लिमानी कंसेंसस के साथ होती है। नैब का इदारा और दूसरे इदारे जो हैं वो भी पार्लिमानी कंसेंसस के साथ उनके कवानीन बनते। ये सारी चीजें तो मैं कब से कह रहा हूँ और आपके बहुत से प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आज फिर आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं फिर ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। और पार्लियामेंट को जिस तरह से मजबूत करने की बात की जा रही थी, तो पार्लियामेंट को मजबूत भी इलेक्टेबल्स ने करना है जो आवाम का वोट लेकर आते हैं, और पार्लियामेंट एक मजबूत इदारा है, वहाँ पर ऐसी कानून साजी होनी चाहिए। हसन रज़ा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आपने यकीनन उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। इरफान कादिर साहब जो बातें कर रहे हैं सारे बोगस केसेस हैं, सिर्फ वक्त ज़ाया किया जा रहा है, तो ये चल क्या रहा है तमाशा? जी आदिल साहब, यही सवाल आपसे। जी मेरे से कह रही हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये बदकिस्मती है कि हमेशा से ही चाहे वो सियासी हुकूमतें हों, चाहे माशाल्लाह जो है वो डिक्टेटर जो है वो मौजूद है इस मुल्क के अंदर, हमेशा से एक लाइन खींची जाती है और इदारों को जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो ना सियासतदान इससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं और ना जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इससे बरी ज़िम्मा हो सकती है। तो वक्त के साथ चीज़ें जब बदलती हैं तो इदारे जो है उनकी वर्किंग बदल जाती है। यही मैप था जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ एक प्ली दी और उनके खिलाफ 3 रेफरेंस दायर किए। वही इदारे थे जो नवाज शरीफ के खिलाफ जिसमें FIA था, जिसमें हमने देखा कि दीगर जो इदारे थे उनको उनके जो GIT बनाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट से एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए नामजद किया गया था लोगों को, और उनके पर मुश्तमिल एक GIT बनाई थी जिसमें 10 वॉल्यूम जो है नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ बनाए और फिर उसकी बुनियाद पर मुल्क की आला तरीन होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे वो नीचे ट्रायल कोर्ट से शुरू होते और ऊपर तक जाते, लेकिन मुल्क की आला तरीन अदालत ने 184(3) के तहत जो है वो नोटिस दिया और उनके खिलाफ ये केस जो है वो शुरू किया और उसमें जो है वो उनको जो कामा पे जो है वो सजा सुना दी कि वो अपने बेटे से उन्होंने तनख्वाह ले सकते थे लेकिन नहीं दी। तो वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो तो उसी दिन स्टार्ट हो गई थी जब अदालत ने जिस बुनियाद पर केस टेकअप किया था उसके बजाय किसी और चीज़ के ऊपर उनको सजा सुनाई थी और फिर हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन में जो है उनको आउट कर दिया गया, सजा सुनाई गई। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में इसी तरह चलता आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं और इनके जो सियासतदान जो है वो उनके शरीके कार होते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ जब केसेस बनाए गए थे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उस
عمل کا حصہ رہی ہیں. آج وہ پارٹیز جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں, تو وہ دیگر جو ان کے مخالف. لیکن محمد عادل قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, لیکن ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سٹرونگ قسم کا بیانیہ مسلم لیگ نون کو مل گیا ہے, نواز شریف صاحب کو مل گیا ہے, اور اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو کیسز تھے وہ جھوٹے تھے, وہ بیس لیس کیسز تھے, اور اسی بیانیے کو لے کر اب وہ آگے چل سکتے ہیں الیکشنز کے اندر. جی بالکل, آبویسلی وہ یہ تو طے ہے جب وہ نواز شریف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تھے اور جس طرح سے ان کو جو ہے پروٹوکول دیا گیا تھا, تو یہ چیز تو ہے کہ وہ جو پاور پالیٹکس ہے اس میں جو نواز شریف کی انٹری ہو گئی ہے, اور جو اس سے پہلے جو جماعت پاور پالیٹکس کا حصہ تھی وہ آؤٹ ہو گئی ہے. اب وہ بالکل نواز شریف کے لیے یہ بیانیہ سیٹ ہو گیا ہے, اور ان کے لیے ایک الیکشن کمپین میں جواز بن گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے. اصل سوال یہ ہے کہ وہ کردار ابھی تک جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گیا جنہوں نے یہ اس ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ تھے. نواز شریف نے ایک تقریر میں ان کا نام لیا, لیکن بعد میں پھر وہ ایک پریشر آیا اور ان کو وہ پیچھے ہٹ گئے اس ساری صورت سے. اب وہ کھول کر ان کے خلاف اظہار رائے تو نہیں کرتے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف پولیٹیکل کمپین شروع کریں گے, جلسے شروع کریں گے, تو اس میں وہ اپنا بیانیہ کتنا اسٹرانگ لے کے چلتے ہیں, کتنی جو شخصیات ہیں جو اس ساری کیسز کے اندر جن کا کردار رہا ہے, جو جی آئی ٹی کے بنانے میں, جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کرانے میں, اور جو ایویڈنس جو جعلی تھے یا جس طرح کے بھی ایویڈنس اکٹھے کیے گئے تھے جو 10 والیوم سے, اس میں جن لوگوں کا کردار تھا وہ ان کے خلاف کیا جو ہے وہ بیانیہ اپناتے ہیں. ابھی تک تو نواز شریف کی جو پاکستان آئے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کیسز پہ انہوں نے فوکس کیا ہے, تو اب جو ان کو پہلی مرحلے پہ جو قانونی اس پہ کامیابی ہوئی ہے اور ان کو جو ہے ریلیف مل گیا ہے ایون فیلڈ کے اندر. فلیگ شپ میں تو آلریڈی ان کی بریت تھی, صرف اپیل تھی جو ہے نیب نے کی ہوئی تھی, تو اس میں جو ہے وہ اس نے اپیل واپس لے لیا. العزیزیہ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں ان کی سزا پنجاب حکومت نے معطل کی ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل جو ہے اس میں ہے, وہ جب آئے گا معاملہ, اسی لیے جو نیب نے بھی جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کیا معاملہ. اگر وہ چاہتا تو نیب اس کے اندر بھی العزیزیہ کے خلاف جو سزا بڑھانے کے لیے اس نے اپیل دائر کی ہوئی تھی, وہ اگر اس پہ وہ بھی واپس لے سکتا تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر اس کو اگر وہ کیا تو وہ پھر اس کے ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر میرٹ کے اوپر بات ہوگی اور پھر معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم ہے اس نے جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر بڑی جو ہے وہ سوچ کے قدم آگے بڑھا رہے ہیں, اور انہوں نے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ایون فیلڈ اور جو ہے اس میں برجت انہوں نے کروا لی ہے. اب اگلے مرحلے میں جو ہے ان کی جو پروسیڈنگ ہے, میں اعظم نذیر صاحب سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کورٹ العزیزیہ کے معاملات کو کتنی تیزی کے ساتھ لے کے چلتی ہے, تو جب کورٹ العزیزیہ کے اوپر معاملہ لے کے چلے گی تو پھر میرٹ کے اوپر اس کے اوپر دلائل بھی ہوں گے, اس میں بھی یقینی طور پر نیب کا جو کردار ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور لگتا تو یہی ہے کہ جو نیب ہے اس میں کوئی ایسی لاجک پیش کر دے گا جس کی وجہ سے وہ کیس العزیزیہ کا بھی جو ہے وہ خارج ہو جائے, کیونکہ وہ کہ جو 16 مارچ کی حکومت کی شہباز شریف کی انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے نااہلی کی مدت 5 سال کر دی تھی, جو کہ نواز شریف صاحب پوری کر چکے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو باتوں ایکٹ کے تحت دی گئی تھی, تو اس بنیاد پر ابھی تک کوشچن مارک ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں. بالکل, میں آپ سے یہی سوال محمد عادل میں آپ سے یہی بڑا اہم سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, کیونکہ نااہلی تاحیات کا جو معاملہ ہے کہ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے نہیں کریں گے. عرفان قادر بھی ہمارے ساتھ ہے, انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ بنتی نہیں ہے, وہ آئین میں نہیں ہے, تو اس پر کس طرح سے اب یہ لیگل میٹر چلے گا؟ سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 62(1) کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ دے چکا ہے. جب یہ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا جب ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں
آیا تھا جو ریفرنس کے حوالے سے تھا، تو اس میں پچھلی تاریخوں سے چونکہ وہ معاملہ نہیں آیا تو اس لیے یہ نااہلی کا معاملہ ٹیک اپ کرنے کو 184(3) کے تحت جو ہے وہ اگر معاملہ پچھلی تاریخوں سے ہوتا تو سپریم کورٹ اب خود ٹیک اپ کر کے تو یہ ان کی بریت پہ کوئی ڈیسیژن کر سکتی تھی، لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے ماضی میں کہ 52 ایف کی جو نااہلی ہے وہ حیات ہی ہوگی، تو نواز شریف کو چونکہ اقامہ پہ جو اپنے بیٹے سے تنخواہ ہے اس کو چھپانے کے جرم پر حیات نااہل کیا گیا ہے، تو وہ ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ایک طرف ہے، دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے جو ابھی حالیہ شہباز شریف گورنمنٹ میں کی گئی تھی کہ جو زیادہ سے زیادہ نااہلی ہوگی وہ جو ہے 5 سال سے زیادہ اس کی نہیں ہوگی، تو اب انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے۔ اگر تو نواز شریف کی العزیزیہ میں بھی بریت ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کے لیے جو قانونی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان پہ ان کی سزا معطل ہوئی ہے، تو اگر سزا معطل ہوئی ہو تو اس صورت میں ان کے لیے الیکشن میں حصہ لینا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ان کی سزا ہے تو عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے وہ بھی معطل کی گئی ہے، تو ابھی جو 62 ایف کی نااہلی ہے الیکشن ایکٹ میں جو مدت 5 سال مقرر کی تھی، ان دونوں چیزوں کے معاملہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے، اس کو اپیل کی صورت میں لے جایا جائے اور پھر وہاں پر کوئی بڑا بینچ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن جاری کرے کہ 62 ایف کی جو تشریح کی گئی تھی سابق سپریم کورٹ کے موضوع ذکر کی گئی۔ ٹھیک ہے محمد عادل، آپ بھی اس حوالے سے ہم جب بھی آپ سے اس معاملے میں بات کرتے ہیں، ان کیسز میں بات کرتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، اچھا اسی پر بھی بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے رہنما ڈاکٹر سدرا منصب نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر صاحبہ۔ آج جو یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں، کیا کہیں گے آپ کے یہ جو آپ کے لیگل چیلنجز تھے ان سے اب تھوڑا سا نون لیگ کو ریلیکسیشن ملتی نظر آ رہی ہے اور العزیزیہ والا ریفرنس جو ہے کچھ ایسا ہی فیصلہ اس کا بھی آنے جا رہا ہے؟ ان سے بھی رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ یہی سوال میں عادل آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے اکثر کہا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اور میاں صاحب کی کچھ فیور میں چیزیں آپ کو بھی نظر آ رہی تھیں، اپوزیشن تو یہ بات کرتی ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈاڈلا کہتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس فیصلے کے بعد اب جو اپوزیشن ہے وہ یہ بات کریں گے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے اور ان کے جو تحفظات ہیں ہمیں وہ کھل کر ایک بار نظر آئیں گے؟ صرف اپوزیشن نہیں، جو اتحادی ہے پیپلز پارٹی وہ بھی نواز شریف پر لاٹا پلس کا الزام لگا رہی ہے۔ پاور پالیٹکس پاکستان کی جو ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہی ہے کہ اس کا جو بھی حصہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے پھر رستے جو ہے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر عوامی مقبولیت سے زیادہ آپ کی قبولیت جو ہے وہ پاور پالیٹکس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پاور پالیٹکس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے جو قربت ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو تھی تو ان کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیے گئے تھے، اب نواز شریف کی قربت دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو ان کے لیے جو رکاوٹیں تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے دور چل جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب نواز شریف کو سزا دی گئی تھی تو اس وقت بھی نواز شریف کا یہی خیال تھا کہ جس طریقے سے ان کو اس سسٹم سے باہر کیا گیا اسی طرح دوبارہ جو ہے بھی کیا گیا، تو اب وہی پروسیس ریورس ہو چکا ہے۔ پہلے ان کے خلاف ریفرنس بنائے گئے، ان کو سزائیں دی گئی، پھر جیل میں ڈالا گیا، 10 ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل کاٹی ہے ان ریفرنسز میں، تو اب وہی سارا کچھ ریورس ہو رہا ہے۔ اب ایون فیلڈ کا جو سزا جو ہے وہ جو معطل ہو چکی ہے، اب العزیزیہ کا معاملہ رہ گیا ہے، اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی پروسیڈنگ کتنی جلدی کرتی ہے، تو چونکہ اس میں بھی نیب کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس میں نیب جو ہے اب کیا پلی لیتا ہے۔ اس ایون فیلڈ کے حوالے سے تو چونکہ مریم کی اور صدر کی جو ہے وہ اس میں بری ہو چکے تھے تو اس لیے یہ بڑا آسان تھا ان کی بریت، اور یہ تمام قانونی ماہرین کی رائے تھی کہ جب مریم اور وہ ہو چکے ہیں، صدر بری ہو چکے ہیں تو نواز شریف کی بریت اس میں بھی آسانی کے ساتھ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ ان کا کیس الگ کر دیا گیا تھا بیرون ملک ہونے کی وجہ سے، تو اب اس میں تو ان کی بریت ہوگی۔ اب العزیزیہ کی بریت کے لیے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کب اس کا جو ہے وہ جاری کرتی ہے جس سے ان کا کیس سنتا ہے، اور پھر اس میں نیب
جو ہے وہ کیا موقف اختیار کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو میپ کی بنیاد پر ہی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا محمد عادل، ایک بڑا ہی اہم سوال وہ یہ کہ جو لیگل چیلنجز ہیں میاں محمد نواز شریف کے، اس میں تو ہمیں ریلیکسیشن نظر آ رہا ہے، یا نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ چیلنجز اب ان کو اس طرح سے نہیں رہے جس پر ان کو ایک سرخ رو ہونے کا ایک آج فائدہ بھی ہوا نظر آیا. انہوں نے کہا کہ ہم سرخ رو ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب جو پولیٹیکل چیلنج ہے وہ کتنا ایک اہم معاملہ ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ نواز شریف یہ بات کر چکے ہیں کہ جو عوام ہے ان کو ایک بار دوبارہ سے ایکٹیو کرنا، چارج کرنا اور بیانیہ دینا، اصل چیلنج اب یہ ہوگا. دیکھیں، نواز شریف اور مریم نواز کا کراؤڈ پلر ہے. مسلم لیگ نون میں جو یہی کمی جو شہباز شریف کے اندر ہے کہ شہباز شریف کراؤڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتے، ان کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی زیادہ ہے بنسبت نواز شریف جو ہے وہ کراؤڈ کو اچھا